السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اساتذہ اکرام، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ خداوند قدوس کے دربار عالی میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق بخشے۔ میں نے دوبارہ خطبہ کلام اللہ شریف کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: بڑی خرابیاں ہیں ایسے اشخاص کے لیے جو پس پشت غیبت کرتے ہیں، آلو اور دانہ دینے والے ہو، مال جمع کرتے ہو اور گن گن کر رکھتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تغتابوا المسلمین وتتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن اتبع الله عورته يفسح في بيت۔ ترجمہ: مسلمانوں میں غیبت نہ کرو اور ان کے عیب کو جستجو نہ کرو۔ جو شخص مسلمان کو عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عیب کو تلاش کرتا ہے۔ جس کے عیب کی تلاشی اللہ تعالیٰ کرے، اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے: وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برا نہ کہو۔ اس آیت میں آگے ارشاد ہے: کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اگر ایسا ممکن نہیں تو چاہیے کہ بھائی کے پیٹھ پیچھے برا نہ کرے، کیونکہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور غیبت زنا سے سخت ہے، کیونکہ زنا کے بعد اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت ایسی چیز ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت کی جا رہی تھی وہ معاف نہ کرے۔ میرے دوستو، مفسرین کرام فرماتے ہیں جو آدمی سامنے ہو اس کی غیبت کی جائے اس کو کس قدر تکلیف ہوگی، اسی طرح تکلیف ہوگی جس طرح زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے۔ پلیز، جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا حرام ہے۔ جس طرح وہ ناپسند ہے، اسی طرح یہ بھی ناپسند ہے۔ اس کے معافی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کی سامنے غیبت کی جا رہی ہے اس کے سامنے اپنے قول و فعل کی تکذیب کر دے، اس پر قول و فعل کا اعتراض کر دے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ایک راستہ کھلا ہے، اس کے مرنے